کہ کبھی ایسا نہ کیجیے کہ آپ دشمنوں کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات بے انتہا درجے کا انتہائی اہم بات ہے، بہت بہترین بات کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا کسی دوست کے ساتھ دوستی ہے، دوستی کرنے کے بعد آپ کا اس کے ساتھ اختلاف آ جاتا ہے، دیکھیے اختلاف آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو جس کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو آپ اسی کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ تو بھائی کے ساتھ اختلاف ہوگا، بھائی کا بہن کے ساتھ اختلاف ہوگا، بیٹے کا والد کے ساتھ اختلاف ہوگا، والد کا بیٹے کے ساتھ اختلاف ہوگا، بیوی اور خاوند کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص کے اپنے اختلافات ہیں، ہر شخص اپنے دائرے میں اختلاف رکھتا ہے، ہر شخص اپنی اوپینینز رکھتا ہے، ہر شخص کے ساتھ اپنے رائے ہے۔ تو آپ اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، بالفرض اپنے دوست کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ، لیکن اسی کا پھر دشمن بھی ہے، ہر شخص کا پھر دوست اگر ہے تو پھر دشمن بھی ہے، تو پھر اس کے دشمنوں کے ساتھ آپ ہاتھ نہ ملائیں۔ یہ بہت کمتر لوگوں کا کام ہے، بہت کمزور لوگوں کا کام ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ابھی تک آپ کے تعلقات بہت بہترین تھے، بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، یہ آپ کی بہت زیادہ کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو آج آپ فائدہ اٹھا لیں گے، کل یہی کمزوری اسی سے اللہ پاک اٹھائے گا اور آپ کے اوپر یہ مسلط ہوگا۔ تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسے سلوک ہو سکتی ہے۔ تو کبھی ایسے اقدام نہ اٹھائے جس سے آپ کے دوست 10 سال کا دوست رہا ہے، 5 سال کا دوست رہا ہے، 4 سال 6 سال کا دوست رہا ہے، لیکن آج جب اس کے دشمنوں کے صفوں میں شامل ہو رہا ہے، کہ دشمنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی کے دشمنوں کے ساتھ آپ تعلقات بنا رہے ہیں، کیوں کہ اس کو تکلیف ملے اختلافات کی وجہ۔ دیکھیں اختلافات موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو صفوں کے درمیان جو اختلافات تھی، لیکن اس میں بد اخلاقی کے لفظ استعمال ہے، بدتمیزی، کتنا بڑا اختلاف رہا ہے سالوں تک، یعنی کہ پھر فرعون غرق ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اخلاق یہاں دیکھیے کہ اس نے ایک لفظ بھی غلط استعمال نہیں کیا، ایک لفظ بھی غلط استعمال کیا ہی نہیں ہے، لیکن اتنی اختلاف کے باوجود وہ اپنی اخلاقی حدود میں رہا ہے، اپنی اخلاقی حدود کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کبھی ایسا نہ کیجیے کہ آپ دشمنوں کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دشمنوں کے صفوں میں اپنے آپ کو شامل کروانا یہ آپ کی بہت کمزوری ہے۔ تو یہ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک دوست ہے، اسی دوست کے ساتھ اختلاف رہا ہے، اختلاف کے بعد آپ اسی کے دشمنوں کے صفوں میں شامل ہو رہا ہے، یہ آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو یہ کمزوری اپنے آپ سے نکال لیجئے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔